اب ایک گزارش اعلان ہے کہ کل سے اعتکاف میں بیٹھیں گے، کہیں بھی اعتکاف میں بیٹھے، کسی بھی مسجد میں بیٹھیں بھائی، ایک دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ دیکھیں اعتکاف میں بھیڑ جمع کرنی نہیں ہم نے کہ جی بڑا مجمع آ جائے، نام ہو جائے اقصی مسجد میں ماشاءاللہ 30 آئیں تو کوئی ورلڈ کپ تھوڑی ملے گا ہمیں، بلکہ اصولوں پر چلیں، تھوڑا ہو صحیح ہو، کہتے ہیں نا کم کھاؤ پر اچھا کھاؤ، تھوڑا ہو پر صحیح ہو۔ اس لیے بھائی ایک عرض کر دوں، جو بھائی اگر موبائل چلائیں گے تو ان کو مسجد میں یہاں اعتکاف میں بیٹھنے کی بالکل ضرورت نہیں، اپنا کام کریں وہ۔ یہ موبائل یہ کوئی جو ہے نا وہ پلے گراؤنڈ تھوڑی ہے، اللہ کا گھر ہے، نیٹ چلاتے ہیں، اوپر بیت اللہ ہوتا ہے، نیچے گندی ننگی عورتوں کی تصویریں بھی تو آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے بھائی ایسا اعتکاف کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ کریں اعتکاف۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کی بادشاہت میں۔ اگر اعتکاف کرنا ہے تو پھر اصول اور ضوابط جو شریعت کی طرف سے تھے ہیں ان کو اپنانا ہوگا۔ بعض لوگ اعتکاف میں تصویریں کھینچتے ہیں، شرم نہیں آتی ان کو، حرام کام کرتے ہیں اعتکاف میں بیٹھ کر، ایسوں کا اعتکاف اللہ ان کے منہ پر مارتا ہے۔ تصویر حرام ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تصویر حرام چیز ہے، اور ہم اعتکاف میں سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں، ان کو ذرا حیا نہیں، ذرا شرم نہیں ان کو۔ تو ایسوں کی خدمت میں ادب سے اور پھر دھڑلے سے عرض یہ ہے کہ بھائی آپ کو ضرورت نہیں آنے کی مسجد میں اعتکاف کرنے کی، بس نماز پڑھ کے چلے جائیں، اپنی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ اسی پر انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اجر عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری یہ کوشش کریں بیریش لڑکے وہ ہیں کہ جن کی داڑھی نہیں نکلی ہوتی، وہ کھل کر عرض کروں کہ جن کو دیکھ کر ان گندے خیالات انسان کے دماغ میں آتے ہیں، ان بچوں کو اعتکاف میں بالکل آنے کی اجازت نہیں۔ سیدھی بات ہے بھائی، حالات بہت خراب ہیں، کل کو کچھ بھی ایسے مسئلہ ہو سکتا ہے تو پھر بدنام کس کو کیا جائے گا؟ مسجد کے عملے کو بدنام کیا جائے گا۔ اس لیے، اور آج کل تو ویسے ڈش کیبل کا دور ہے، گندگی غلاظت کا دور ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، اس لیے بھائی بیریش لڑکے کوشش کریں کہ بھائی وہ اعتکاف میں نہ۔ کوئی کہے نہیں جی یہ تو اللہ کا گھر ہے۔ حضرت میں ایک واقعہ عرض کر دوں، بہت معذرت چاہتا ہوں آپ سے۔ ایک صاحب آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، وہ کافی دیر کے بعد دوبارہ واپس آئے، دیکھا حضرت عمر پھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا حضرت خیریت ہے، آپ گھر سے باہر بیٹھے؟ حضرت عمر وہ ہیں جو سوچیں اللہ ان کی سوچ پر قرآن کی آیتیں نازل کرے، اور وہ ہے کہ نبی علیہ السلام ان کے بارے میں فرمائے کہ میرے بعد اگر کسی کو نبوت کا ٹائٹل ملتا اور تاج دیا جاتا وہ یہ عمر ہے۔ تو وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا آپ میں گیا آیا، آپ باہر ہی ہیں، آپ گھر میں نہیں گئے، وجہ؟ کہا گھر میں میری بیٹی آئی ہوئی ہے اور میری بیٹی اکیلی ہے، اس لیے مجھے مناسب نہیں کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ جو اکیلے گھر کے اندر ہے میں وہاں جا کر بیٹھوں، جب وہ یہ ہے تو میں آپ کیا چیز ہے بھائی؟ اس لیے امرد جس کو بیریش کہتے ہیں، ایسے بچوں کو اعتکاف میں ہم نہ لائیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ اور تیسری گزارش یہ ہے کہ مسائل جب بتائے جائیں تو ان مسائل پر عمل بھی کریں، اور بچیاں ہماری بہنیں ہیں، ہماری بچیاں ہیں، گھروں کے اندر بیٹھتی ہیں، تو اللہ کا کرم ہے، شکر ہے کہ یہ ماحول بن گیا ہے، وہ گھر میں بیٹھیں، ان کے سرپرست انفرادی طور پر جو مسئلہ پوچھنا ہے وہ پوچھ لیں۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ بھائی ذہن میں آ گئی بات کہ اعتکاف کے بعد مسجد کے باہر یہ ہار لیے ہوئے ہیں اور جو ہے نا وہ تصویریں کھینچی جا رہی ہیں، اللہ کے واسطے یہ اللہ کو دکھانا ہے، جیسے یہ ایک جس طرح ہم نے عصر کی نماز ادا کی ایک عبادت ہے، تو وہ بھی ایک عبادت ہے۔ یہ کون سا طریقہ نکلا ہے یار، جو آ رہے ہیں ہار لا رہے ہیں؟ تو بھائی اعتکاف فرض نماز سے تو بڑھ کر نہیں ہے، تو جیسے یہ عبادت ہے وہ بھی عبادت ہے، ہار لا کر کھڑے ہوئے ہیں، اور جس نے ہار نہیں دیا میری آپ سے بات ختم، بھاڑ میں جا بھائی، تو تیری حیثیت کیا ہے؟ بھاڑ میں جا، تو نے اللہ پر احسان کیا ہے۔ اور اسی طرح کسی نے اگر مٹھی میں لفافہ نہیں ڈالا میری بات ختم۔ آج کل خواتین میں بھی یہ بیماری آئی ہوئی ہے کہ اگر جی میری بچی نے، میری بہن نے اعتکاف میں وہ حصہ لیا، اعتکاف میں بیٹھی ہے اور ہماری پڑوسن نہیں آئی، اس نے مٹھی نہیں بھری، ابے مٹھی کی ایسی کی تیزی کروں میں بھائی؟ یہ اللہ کے لیے اعتکاف کیا، بابا جی قائد اعظم کے لیے اعتکاف کیا ہے، اگر قائد اعظم کے لیے اعتکاف کیا تو یہ شرک ہے۔ تو اس لیے بھائی یہ باتیں بڑی بھاری ہیں، لیکن تنگ آمد بجنگ آمد، جب پانی پلوں سے اتر جاتا ہے تو پھر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم بچیوں کا ذہن یہ بنائیں کہ ان کو مال کا لالچی نہ بنائیں،
ان کو مال کا خوگر نہ بنائے، ان کو کہ بیٹا اللہ کے لیے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن کے اعتکاف سے 3 کھائیاں دوزخ کی اور آپ کے درمیان اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے، اور ان کا ایک کھائی کا فاصلہ کتنا ہوگا؟ جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اللہ آپ کو دور کر دیں گے۔ اتنا بڑا انعام وہاں ملنے والا ہے، اور کس کے سامنے ملے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ اے اللہ مجھے یہیں معاف کر دے، ورنہ میری اتنی ہمت نہیں کہ گناہوں کا پوٹڑا وہ اللہ کے نبی، آپ کے نبی کے سامنے کھلے جو ہمارے لیے رو رو کر گیا ہے۔ ہمارے گناہ اور سیاہ اعمال اگر ان کے سامنے کھلے تو روز محشر میں ہمارے نبی کو بڑی تکلیف ہوگی۔ اس لیے اپنے بچوں اور بچیوں کا ذہن یہ بنائیں، اعتکاف کس کے لیے کرنا ہے بھائی؟ تو جتنے بھی سیلفی بوائے ہیں ان سے گزارش ہے آپ لائف بوائے استعمال کریں، سیلفی بوائے کا بائیکاٹ کریں چند دنوں کے لیے مسجد میں، ٹھیک ہے؟ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔